السلام علیکم، ویلکم ٹو دی شیر امان لا کلاسز۔ دوستو، آج اس کلاس میں جس ٹاپک کو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ لا سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے ہمارے لا سے، لیکن انڈائریکٹلی یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ریلیٹڈ ہیں، اور اسی وجہ سے اس ٹاپک کو میں نے آج سلیکٹ کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس لیکچر سے پاکستانی عوام کو فائدہ پہنچے۔ تو اس لیے میں اپنے اس لا کے لیکچر میں، لا والی اس کلاس میں اس ٹاپک کو آج ڈسکس کر رہا ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ پاکستان سٹیزن پورٹل، اس پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، جس طرح آپ لوگ سارے جانتے ہیں، اور اس سے پہلے پاکستان کے اوپر، اور یہ جو برصغیر جس کو ہم برصغیر بولتے ہیں، اس پہ انگریزوں کی حکومت تھی۔ تو انگریز جب بھی برصغیر میں وہ جب آئے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم متعارف کرایا تھا جس کے تحت پوری برصغیر کے لوگوں کو انہوں نے غلام رکھا تھا، اور اس سسٹم کے لیے انہوں نے ایک آرگنائز ایسا ایک سسٹم متعارف کرایا تھا جس کے تھرو لوگ ان کے غلام رہیں، اور لوگ جو ہے پریس رہے، اور ان لوگوں میں یہ وہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ آزادی کے بارے میں کوئی نعرہ لگائے اور ایک غلامی کی زندگی گزاریں، اور چاہے لوگ تعلیم یافتہ بھی ہوں تب بھی وہ ان کے کنٹرول میں رہے۔ دوستو، اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک سول بیوروکریسی کا سسٹم متعارف کرایا، جس میں ہمارے اے سیز، ڈی سی، کمشنر وغیرہ یہ ایک سسٹم تھا۔ اس کے تھرو لوگوں کو زیر کرنا اور لوگوں کو دبانا تھا۔ ساتھ ساتھ پولیس کا ایک ایسا نظام متعارف کرایا تھا، پولیس رولز 1934 اور پولیس ایکٹ، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے قانون میں موجود ہے۔ اس میں ایسے قوانین لائے تھے جس کے تھرو لوگوں کو، شہریوں کو زیادہ سے زیادہ دبانا اور ان کو پریشرائز کرنا تھا۔ ایک تو یہ نظام تھا، ساتھ ساتھ پیوڈل سسٹم متعارف کرایا تھا جس میں لارڈز، مختلف نواب، اور یہ جو چودھری اور خان اور یہ ملک کی صورت میں یہ مختلف علاقوں میں یہ موجود رہے، اور اس کے تھرو مطلب جو عوام ہے، پبلک ہے، یہ انگریزوں نے دبایا۔ اور جب انگریز پاکستان سے چلے گئے تو بدقسمتی سے وہی نظام پاکستان میں چلتا رہا، اور بعد میں ہمارا جو عدلیہ ہے، عدالتی نظام، اس میں بھی انگریزوں کے جو بنے ہوئے قوانین CPC، CRPC چلتے رہے۔ تو خاص طور پہ یہ جو سول بیوروکریسی ہے، پولیس کا سسٹم ہے، اور یہ جو لارڈز ہے، پیوڈل سسٹم ہے، اس نے پاکستان کو بری طرح سے جکڑ رکھا ہے، ابھی تک لوگ جکڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم کمپیریزن کرتے، مقابلہ کرتے ہیں، تو ہم یورپ کی مثالیں دے دیتے ہیں۔ تو یورپ کی سوسائٹی تو آزاد ہے، وہاں پہ انسان کے پاس پاور ہے اور وہ ڈائریکٹلی ایکسیس کرتا ہے گورنمنٹ تک، اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ لوگ جو ہے یہ پریس ہیں، اور یہاں پہ جتنی بھی گورنمنٹ ادارے ہیں وہاں پہ بیوروکریسی کا سسٹم ہے، کسی بھی شخص کو ڈائریکٹ اپروچ کا وہ نہیں ہے، اور اگر آپ کسی ادارے کے خلاف کمپلین کرنا چاہیں تب بھی آپ اسی ادارے کے سربراہ کو آپ اپلیکیشن دیں گے۔ پر اس کے پولیس، کوئی تانے دار یا SHO، مطلب ہی از ناٹ لسننگ یور کمپلینٹ، FIR وغیرہ درج نہیں کرتے، تو آپ کیا کریں گے؟ SSP، DIG، اور اسی طرح آپ ایک اسی سرکل سے آپ جائیں گے۔ تو وہ بھی پولیس کا ادارہ ہے، اور کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے جس کے تھرو مطلب آپ اپنے سسٹم کو چلا سکے اور اپنی کمپلین جو ہے، اپنی جائز بات جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچا سکے۔ تو اس مقصد کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ سسٹم متعارف کرایا ہے، پاکستان سٹیزن پورٹل، اور یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، یعنی ہمارا اینڈرائڈ موبائل ہے، اس کے تھرو ہم ڈائریکٹ ایکسیس کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کے آفس تک، اور ہمارا جو بھی مسئلہ ہے مطلب وہ ریلیٹڈ ہے کسی سرکاری ادارے کے اگینسٹ، یا مطلب ہمارا کوئی جائز کام ہے جو کہ نہیں ہو رہا ہے، بجلی سے ریلیٹڈ ہے، گیس سے ریلیٹڈ ہے، یا مطلب ہمارا کوئی اور کمپلینٹ ہے، اس کمپلینٹ کو ہم ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے آفس تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ سسٹم اتنا فاسٹ اور اتنا مطلب ریپڈ ہے کہ جو کام مہینوں یا سالوں میں ہو جاتا ہے وہ دنوں میں یا گھنٹوں کے حساب سے
ہو جاتا ہے، اتنا یہ فاسٹ سسٹم ہے چونکہ جدید ٹیکنالوجی ہے اور اس کے تھرو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اور یہ نظام صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ باہر ممالک میں کافی عرصے سے یہ نظام متعارف ہو چکا ہے اور وہ لوگ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو پاکستان سٹیزن پورٹل ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے تھرو کوئی بھی شخص ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے آفس تک اپروچ کر سکتا ہے اور ان کا جو جائز مسئلہ ہے وہ اپنے مسئلے کو لے سکتا ہے ہائر فورم پر۔ پھر اس کا یہ جو سسٹم ہے یہ بڑا آرگنائز ہے اور اس میں فوراً رسپانس مل جاتا ہے، اور اس کا جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے وہ پرائم منسٹر کا آفس ہے، ڈائریکٹلی وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہاں سے اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے اور وہ متعلقہ منسٹری یا سیکرٹری کو اپروچ کرتے ہیں اور اس مسئلے کو ریزالو کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسئلہ ریزالو نہیں ہو جاتا ہے، وہ سیکرٹری یا منسٹری یا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہی فیلز ٹو پرفارم ہز ڈیوٹی، سو دین دیٹ ڈسپیوٹ از ریفر ٹو دی پرائم منسٹر ڈائریکٹلی۔ تو اس کے بعد اس مسئلے کو پرائم منسٹر کو ریفر کیا جاتا ہے۔ دوستوں، پاکستان میں عدالتی نظام بھی موجود ہے، اور جب لوگ مطلب ان کو انصاف نہیں ملتے اور مطلب لوگ خوار ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر عدالتوں کا رخ کرتے ہیں۔ اور عدالتوں میں یہ ہے کہ سسٹم ایک تو یہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر دباؤ بھی بہت زیادہ ہے، اور تاریخیں پڑتی ہے کہ کورٹ میں ہزاروں کے حساب سے مطلب کیسز ہوتے ہیں اور روزانہ 200 300 کیسز ایک جج سنتے ہیں، تو اس میں تاریخیں ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کمپلیکیٹڈ ایک سسٹم موجود ہے جس سے بھی لوگ تنگ ہیں۔ تو یہ جو سسٹم ابھی آیا ہے یہ ایک بڑا سمپل آسان سسٹم ہے، اور اس کے تھرو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کے آفس تک۔ ابھی اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طریقے سے مطلب آپ کمپلینٹ آپ دائر کر سکتے ہیں، رجسٹر کر سکتے ہیں، اس کا کیا پروسیجر ہیں، تو بڑا آسان طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے جائے اپنے موبائل پہ ویب سائٹ کھولے پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل کا، اور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے موبائل پہ، اور اس کے بعد اپنے شناختی کارڈ کے ایکسس سے تھرو آپ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں، اور ڈائریکٹلی کوئی بھی بندہ اپنا کمپلینٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنا شناخت جو چھپانا چاہے تو اپنی شناخت کو بھی وہ چھپا سکتا ہے، ظاہر کرنا چاہے تو ظاہر بھی کر سکتا ہے، اور اس کے بعد بڑی ریپڈ انداز میں اس پہ عمل کیا جاتا ہے اس سسٹم کے تھرو۔ دوستو، یہ جو سسٹم ہے اس کے بڑے فوائد ہیں، اور ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ پہلے مطلب مختلف دفاتر میں جاتے تھے، لائنوں میں وہ کھڑے ہوتے تھے، اور اسی طرح ان کی فائلیں جو مہینوں اور سالوں تک مطلب وہ اسی طرح ٹیبلز پہ ہوتے تھے الاپ سران کے، ابھی آسانی کے ساتھ اپنے گھر سے اپنے دفتر سے وہ آسانی سے اپنے موبائل فون کے تھرو کمپلینٹ کر سکتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کمپلینٹ آپ کریں گے اس میں کم از کم 1000 الفاظ آپ لکھیں گے، شارٹ کریں گے، اور آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہے جس کے تھرو آپ اپنے کمپلینٹ کو سپورٹ کرتے ہو، تمام ڈاکومنٹس اٹیچمنٹ کے تھرو اس کے ساتھ لگائے۔ اور نہ صرف یہ کہ جو کمپلینٹ آپ کرتے ہیں ڈاکومنٹس کے تھرو ریٹن فارم کے تھرو کر سکتے ہیں، بلکہ اس کا ایک ہیلپ لائن سسٹم بھی موجود ہے، باقاعدہ ایک ہیلپ لائن کے تھرو بھی آپ ایکسیس کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کے آفس تک۔ اور اس نظام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو سزا اور جزا کا جو سسٹم ہے وہ بہتر بنایا جاتا ہے، اور وہ جو سزا و جزا ہے، اگر کوئی ادارہ مطلب صحیح کام کر رہی ہے تو کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جو ادارہ مطلب فیل ہے تو اس کو کیٹیگریز مختلف کیٹیگریز میں ڈالا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو ایک ریڈ لیٹر جاری کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو بلیک کیٹیگری میں لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ادارہ ہے اس پہ وہ کڑی نظر رکھی جاتی ہے پرائم منسٹر آفس سے۔ تو یہ ایک زبردست نظام ہے، آپ اس کو استعمال کریں، چونکہ ہم پاکستانی ہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ایپ کا استعمال کریں، لوگوں کو بھی بتائیں، اور بجائے اس کے کہ ہم مطلب اپنے مسائل کا ڈنڈورا پیٹتے رہیں اور اسی طرح مطلب پریس اور ڈپریشن اور اس کا شکار ہوتے رہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم اس ایپ کا استعمال کریں اور ڈائریکٹ مطلب ایکسیس کریں، اور بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اس کے تھرو۔
اور بعض ادارے اس طرح ہیں، جب 2018 میں یہ لانچ کیا گیا اور ابھی 2020 میں اس کے 2 سال پورے ہو گئے ہیں، تو تقریباً 30 لوگوں نے اس ایپ کا استعمال کیا ہے اور 27 لاکھ لوگوں کو اس کا براہ راست فائدہ پہنچا ہے، مطلب ان کی جو شکایات ہیں اس کا حل سالو نکل چکا ہے اور دے ہیو ٹیکن بینیفٹس فرام دس. اس ایپ کے تھرو جو سٹیزنز ہیں ان کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلی کیٹیگری میں پاکستانی سٹیزنز ہیں، دوسری کیٹیگریز میں اوورسیز ہے اور تیسری کیٹیگری میں فارنرز ہیں. تو جب بھی آپ اس ایپ کو استعمال کریں گے تو آپ اپنی کیٹیگریز کو بھی شو کریں، اور جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں 7944 ادارے اس ایپ کے انڈر ہیں، تو ان کو پھر 16 براڈ کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اور جس طرح ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، بڑے بڑے سیکٹرز میں اور بڑے بڑے کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا. موبائل کے تھرو جب آپ جائیں گے تو اس پہ جائیں. اور ایک کامن کیٹیگری ہے ہیومن رائٹس، مطلب اگر آپ کا کیس کسی اور کیٹیگری میں میچ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنا کیس کو ہیومن رائٹ والے کیٹیگری میں ڈالیں، اور اس کا بڑا کوئک رسپانس آتا ہے. 20 سے 25 دنوں کے دوران مطلب آپ کو رسپانس ملے گا. اور اگر آپ کو مطلب رسپانس نہیں ملتا ہے اور مطلب ایک دفعہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ بھی ہو جائے تو دوبارہ آپ ریفرنس بھی دے سکتے ہو. اور ڈپارٹمنٹ اگر آپ کا مسئلے کا حل مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے، ڈپارٹمنٹ ریلیکٹنٹ ہے، تو جو پرائم منسٹر کا آفس ہے دوبارہ آپ کا جو کیس ہے دوبارہ اس کو پروسیس کر کے ریویو کے لیے بھی وہ اور ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ اس کو ریویو کرے. لیکن اس میں کوشش یہ کرے کہ غیر سنجیدہ قسم کی کمپلینٹس آپ نہ ڈالیں اور سنجیدہ میٹرز کو ڈیل کرے اور پراپر پروسیجر کو اڈاپٹ کرے. ڈاکومنٹس کے تھرو اپنی جو آپ کا جو کیس ہے اس کو سپورٹ کرے. جتنا آپ اپنا کیس کو ڈاکومنٹس کے تھرو بنائیں گے، مضبوط بنائیں گے، تو اتنا ہی آپ کو مطلب رسپانس اچھا ملے گا. So this was my lecture about Prime Minister portal جس کو پاکستان سٹیزن پورٹل بھی کہا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.